اچھا جی، السلام علیکم. امید کرتی ہوں میرے سب دیکھنے اور سننے والے خیریت سے ہوں گے. آج ہم ایک ایسی بات کو ڈسکس کرنے لگے ہیں جو کہ بظاہر تو شاید کسی کو نظر ہی نہیں آتی، لیکن اگر ہم اس کے اوپر غور کریں تو بہت کچھ سوچنے اور سمجھنے پہ ہمیں یہ مجبور کر دے گا. ہمارے جو نبی ہیں آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے اپنی بہت سی احادیث میں اپنے ہمسایوں کو، اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کو خوش رکھنے کے لیے، ان کا خیال رکھنے کے لیے ارشادات فرمایا. تو بس ایک چیز تھی جو ان کو پڑھ کے میرے ذہن میں آئی کہ جب ہمسایوں کو خوش رکھنے کے لیے، ان کا خیال رکھنے کے لیے اتنے ارشادات ہیں، تو جو آپ کے گھر والے جو لوگ ہیں ان کے لیے کیا احکامات ہوں گے اللہ تعالیٰ کے. ذرا سوچئے. سب سے جو اس چیز کو زیادہ فیس کرتی ہیں ہمارے معاشرے میں، وہ ہوتی ہیں ہماری گھر کی بہویں، جن کو آپ اپنے بیٹوں کے لیے بیاہ کے لے کے آتے ہیں. بظاہر تو یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ ہماری بیٹیاں ہیں، لیکن اصل میں بہت سارے، بلکہ میں بولوں گی کہ 99% فیملیز جو ہوتی ہیں وہ صرف ان کو بہویں کہتے ہی ہیں. ٹھیک ہے، ان کو اس طرح سے مانا نہیں جاتا. اس طرح سے کہ آپ اپنے بیٹوں کے ساتھ جو رویہ رکھتے ہیں، جو اپنی بیٹیوں کے ساتھ رکھتے ہیں، انفیکٹ کہ اگر آپ کی بیٹیاں میرڈ ہیں، ان کے ہسبینڈز لوگ بھی آتے ہیں آپ کے گھر، جیسا کہ داماد بولا جاتا ہے جس کو، ان کا آپ لوگ بہت اچھے سے خیال رکھتے ہیں. لیکن بہوؤں کے معاملے میں یہ چیز جو ہوتی ہے وہ بالکل ہی آپ لوگوں کا نظریہ چینج ہو جاتا ہے. بہوؤں کے معاملے میں کہا جاتا ہے یہ تو باہر کی ہے، یہ تو پرائی ہے، یہ تو ایسے ہے، وہ کھانا بناتی ہے، وہ سارا کچھ کرتی ہے، وہ ہر کام کرتی ہے، آپ کے بیٹے کو سنبھالتی ہے، آپ کے پوتے پوتیوں کو سنبھال رہی ہوتی ہے، سارا کچھ کر رہی ہوتی ہے وہ. لیکن کہیں پہ بھی اس کو ایک انسان ہونے کا بھی درجہ جو ہوتا ہے نا وہ بہت ہی کم دیا جاتا ہے. جب آپ کچھ کھانا وغیرہ کھاتے ہیں تو پہلے اپنے بیٹے کو دے دیا جاتا ہے، پھر مطلب گھر میں جو دوسرے فرد ہوتے ہیں ان کو کھانا وغیرہ کھلایا جاتا ہے. لیکن بہو کی باری سب سے آخر میں آتی ہے. کیوں ہوتا ہے ایسے؟ مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آتی. ایک لڑکی جو اپنا گھر بار اپنی فیملی ہر چیز چھوڑ کے ہی ہے، آپ لوگ اس کو صحیح طرح سے کیوں نہیں اپناتے؟ اس کو یہ سننے کو کیوں ملتا ہے کہ تم میرے گھر والوں کے ساتھ، حالانکہ اس کے ہسبینڈ کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہاں پہ اس عورت کے ساتھ، اس کی بیوی کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، لیکن وہ بولتا نہیں ہے اس چیز کے بارے میں، کوئی سٹینڈ ہی نہیں لیتا. وہ بس یہی ظاہر کرواتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہو رہا ہے جو بھی ہو رہا ہے. اور دوسرا جو مسئلہ ہے وہ بھی تقریباً اس سے کچھ ملتا جلتا ہے، لیکن اس میں آ جاتا ہے ایج کا ڈفرنس. وہ ہوتا ہے اکثر گھروں میں جو بوڑھے لوگ ہوتے ہیں، جیسے ماں باپ ہوتے ہیں، بہویں ان کے ساتھ جو کرتی ہیں یا ان کے اپنے ہی بیٹے جو ان کے ساتھ کرتے ہیں، وہ بہت ہی عجیب سلوک ہوتا ہے، بلکہ گناہ والا سلوک ہوتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کے لیے کچھ لے کے آ رہے ہیں، آپ اپنی بیوی کے لیے کچھ لے کے آ رہے ہیں، لیکن ماں باپ کے لیے نہیں وہ لے کے آ رہے. کیا جی میں افورڈ نہیں کر سکتا، یا میں مطلب یہ کھانا نہیں چاہتے. اگر وہ چیز نہیں کھانا چاہتے، اس کے متبادل ان کو کچھ اور لا دینا. اگر وہ آپ کو منع بھی کرتے ہیں تو آپ ان کو زبردستی کھلائیں، زبردستی کریں ان کے ساتھ کہ ہاں مطلب ایک لقمہ ہی صحیح، اس سے کیا ہوگا وہ خوش ہو جائیں گے. لیکن نہیں، یہاں پہ ایسے نہیں ہوتا. بہت سی جگہوں پہ میں نے دیکھا ہے یہ معاملہ اس سے بالکل ہی الٹ ہوتا ہے. چوری چوری لے کے سارا کچھ کیا جا رہا ہوتا ہے. انفیکٹ باہر بھی جاتے ہیں بیٹے اپنی بیویوں کو لے کے، اپنے بچوں کو لے کے، لیکن اپنے پیرنٹس جو ہوتے ہیں ان کو وہ اگنور کر دیتے ہیں، ان کو وہ اپنے ساتھ نہیں لے کے جاتے کہ جی بوڑھے ہو گئے یہ کہاں جائیں گے. کیوں بھائی بوڑھے ہو گئے تو کیا ان کا دل نہیں کرتا؟ وہ اس ٹائم کو سوچو جب تم لوگ چھوٹے تھے تو وہ بھی تو تمہیں سارا کچھ لے کے جاتے تھے. بے شک وہ افورڈ کرتے تھے، نہیں کرتے تھے، وہ تمہیں لے کے جا سکتے تھے، نہیں جا سکتے تھے. اکثر میں نے مائیں دیکھی ہیں ایسی جو بیچاری عید کے اوپر شاپنگ کر رہی ہوتی ہیں اور انہوں نے اپنے ساتھ 2-2 3-3 بچے بھی کیری کیے ہوتے ہیں. اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ عید کے دنوں میں ہمارے یہاں مارکیٹس میں کتنی زیادہ گہما گہمی ہوتی ہے، اتنا زیادہ رش ہوتا ہے. تو لیکن مائیں اپنے بچوں کو کیری کر رہی ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ساتھ آنے کی ضد کر رہی ہوتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ ان کو گھر میں اکیلا چھوڑنے پہ ان کا دل ہی رضامند نہیں ہوتا.
تو مجھے بتائیں کہ بوڑھے میں اور بچے میں کچھ زیادہ فرق نہیں ہوتا، تو کیوں آپ لوگ اپنے بوڑھے ماں باپ کو سمجھتے ہیں کہ یہ اپنا خیال رکھ لیں گے؟ نہیں رکھ سکتے وہ اپنا خیال، ان کو آپ کی توجہ کی، آپ کی محبت کی ضرورت ہے۔ یہ جو چیزیں ہیں یہ بالکل بھی نہ بھولیں کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ سے ہمسایوں کے حقوق اور ان کے بارے میں ہر چیز کا حساب لیں گے، تو سوچیں کہ جو آپ کے گھر کے افراد ہیں، جیسے کہ آپ کی بہویں ہیں، جیسے کہ آپ کے والدین ہیں، یا آپ کے گھروں میں جو آپ کی بہنیں ہیں، اکثر لوگ ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک نہیں کرتے۔ تو آپ بس یہ سوچیں کہ جو آپ کے اپنے گھر کے فرد ہیں، ان کے بارے میں جب آپ کے ساتھ سوالات ہوں گے تو آپ لوگ اس کے کیا جواب دیں گے؟ ان کے کھانے کا خیال رکھیں، اپنی بہوؤں کے، اپنے ماں باپ کے، اور یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ اس کی بہت ہی سخت پکڑ ہوگی آپ سے۔ پلیز ان سب چیزوں کو اگنور مت کیا کریں۔ باقی سب اگر کوئی چیز میری بری لگی ہو، کوئی بات اچھی نہ لگی، اس کے لیے معذرت چاہتی ہوں۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔